اللہ رب العالمین کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے، اور 2 نشانی سے زیادہ کوئی نشانی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو محبوب پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا قطرہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو جو سب سے محبوب ہے، اللہ کو جو سب سے بہتر لگتا ہے، وہ جو قطرہ جو اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ یہ قطرہ جو آنسو کا جو زمین پہ گرتا ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس سے محبوب اللہ رب العالمین کو کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے ساتھ۔ خوف الہی سے بہنے والے آنکھ، خوف الہی سے بہنے والے آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جس دن سے رب العالمین احکم الحاکمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے، میکائیل ہنسنا بند کر دیے، میکائیل ہنسنا بھول چکے ہیں۔ ہنسی کسے کہتے ہیں؟ ہنسنا کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں پہ مسکراہٹ کسے کہتے ہیں؟ میکائیل اس چیز کو بھول ہی چکے ہیں۔ جس دن سے احکم الحاکمین نے، رب العالمین احکم الحاکمین نے جہنم کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا، جناتوں کے لیے اللہ نے کیا جہنم کو تیار کیا؟ جس کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے وہ ہنسنا نہیں بھولے ہیں، وہ رونا بھی نہیں سیکھے ہیں، وہ ہنسنا بھی نہیں بھولے ہیں، وہ ہنسے جا رہے ہیں، وہ ہنسے جا رہے۔ رونا کسے کہتے وہ ان کو پتا بھی نہیں میرے ساتھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کما حقہ ہم تک پہنچا دیے۔ حضرات، عربی زبان میں ڈر اور خوف کے لیے عموماً 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ اردو زبان میں دونوں کا ترجمہ ڈر سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے معانی میں زمین اور آسمان کا انتر اور فرق ہے۔ خوف اور خشیت میں زمین و آسمان کا انتر ہے، فرق ہے۔ ہماری زبان میں ہم جو بولتے ہیں اس میں معنی ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، ڈر سے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے ان دونوں الفاظ کے فرق کو واضح کیا، کہا کہ خوف کسے کہتے ہیں، ڈر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے آثار اور نتائج سے آنے والے خطرہ کا اندیشہ، جیسے کسی دشمن کا ڈر، درندے کا ڈر، کسی مصیبت کا ڈر، یہ خوف کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اس کی ضد جو ہے نا امن آتی ہے۔ خشیت
خشیت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں. اب جب آپ معانی کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تو پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا. اور میرا جو مضمون ہے وہ خشیت الہی ہے. خشیت کا معنی سمجھ لیجئے، انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا لب لباب آپ کو پہنچ جائے گا. خشیت کہتے ہیں کہ اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کسی دشمن کے ڈر سے نہیں، کسی جانور کے ڈر سے نہیں، کسی مصیبت کے ڈر سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ڈر نہیں. کسی ذات کی انتہائی عظمت اور اس کی محبت کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذات کی خوشی، خوشنودی اور رضا ہر وقت انسان کے سامنے ہونی چاہیے. اس کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ وہ ذات ہم سے ہمیشہ خوش ہو، راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہو. اس ذات کو ہمیشہ انسان خوش کرنے کے چکر میں رہے، اور یہ ڈر کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ذات ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ جو ڈر ہے اسی کو خشیت کہا جاتا ہے. یہی خشیت بندہ کو رب العالمین کے بارگاہ میں کامل اور مقبول بنا دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دو الفاظوں کو الگ الگ جگہ بیان کر کے واضح کیا، کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہاں پہ جو ڈر ہے وہ خوف کے معنی میں ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کون سے ڈرتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، کیا ہے؟ ان پر کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہے. میرے بھائیو، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں خشیت الہی تو ہوتی ہے لیکن وہ خوف سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں میں تکالیف کا ڈر نہیں ہوتا، وہ مصیبتوں سے نہیں ڈرتے. اللہ کے نیک بندے تو موت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اور جن بندوں میں، جس انسانوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اس دل میں دنیا کا ڈر موجود ہے، پیدا ہے، تو پھر وہ دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. ذرا سی ان کی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے، ذرا سے ان کی زندگی کا جو سکون ختم ہو جائے، آرام ختم ہو جائے، راحت ختم ہو جائے، اطمینان ختم ہو جائے، تو راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی پریشانی، تکلیف اور مشکل میں کیا پھنس جائے تو اس سے بچنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ سے نہیں دنیا سے ڈرتے ہیں. میرے بھائیو، میرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے خشیت الہی سے بہنے والے آنسو، اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ہی شاندار جملہ لکھا، کہا کہ والبکاء من خشیت اللہ تعالی اصدق بکاء تردد فی النفوس. کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا سب سے سچا رونا ہے، سب سے بہتر رونا ہے، سب سے عمدہ رونا ہے، سب سے بہترین رونا ہے. ہم جتنے بار بھی روتے ہیں، جس وجہ سے بھی روتے ہیں، جس کے لیے بھی روتے ہیں، جن وجہ سے بھی ہم روتے ہیں، ان تمام رونے میں، ان تمام آنسو بہانے میں جو سب سے بہتر آنسو ہے، جو سب سے بہتر رونا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے رونا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونا ہے، اللہ کی خشیت سے رونا ہے. میرے ساتھی، آئیے خشیت الہی سے بہنے والے آنسو، جو ہم اللہ کے ڈر سے جو ہم آنسو بہاتے ہیں، کیا ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں کوئی عظمت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ جو ہم آنسو اللہ کے خوف سے بہا رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے جو ہم آنسو بہاتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ وائدہ ہے؟ کیسی ایسے ہم بہا رہے ہیں؟ آئیے خطبہ جمعے کی میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا، اور آپ سے یہ انشاءاللہ یہ گزارش کروں گا
کہ اپنے آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والے بن جائے. انشاءاللہ خطبہ جمعہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ آٹومیٹک اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے اللہ کے معزز فرشتے بھی روتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا مالی لم ارا میکائیل ما ضحک قط، کیا وجہ ہے اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ میں میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں؟ میکائیل السلام کو نبی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں، یا کیا وجہ ہے وہ کبھی ہنستے ہی نہیں ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جس دن سے رب العالمین احکم الحاکمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے، میکائیل ہنسنا بند کر دیے. میکائیل ہنسنا بھول چکے ہیں. ہنسی کسے کہتے ہیں؟ ہنسنا کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں پہ مسکراہٹ کسے کہتے ہیں؟ میکائیل اس چیز کو بھول ہی چکے ہیں. جس دن سے احکم الحاکمین نے، رب العالمین احکم الحاکمین نے جہنم کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول گئے. اور میرے ساتھیوں، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو سوچو تو صحیح میرے ساتھیوں، کیا جہنم ان کے لیے بنائی گئی ہے؟ جہنم میں یہ جانے والے نعوذ باللہ من ذالک، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل اور دیگر تمام فرشتے، ان کی واسطے اللہ نے جہنم بنائی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جس کا ایندھن کو انسان اب پتھر ہونے والے ہیں. ہم انسانوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا، جناتوں کے لیے اللہ نے کیا جہنم کو تیار کیا. جس کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے وہ ہنسنا نہیں بھولے ہیں، وہ رونا بھی نہیں سیکھے ہیں، وہ ہنسنا بھی نہیں بھولے ہیں، وہ ہنسے جا رہے ہیں، وہ ہنسے جا رہے. رونا کسے کہتے وہ ان کو پتا بھی نہیں میرے ساتھی. صرف جہنم کو دیکھا ہے پیدا کرتے ہوئے تو ہنسنا بھول گئے. اللہ اکبر. ہے اللہ رب العالمین کی خشیت سے اللہ کے انبیاء کرام بھی روتے تھے. انبیاء کرام کے بارے میں بات کرنے جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. صرف یہ کہ اب اللہ کے نبی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اماں عائشہ کہتی ہے اور دیگر صحابہ بھی سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت قرآن کی وجہ سے آپ نماز میں اتنا روتے، اس قدر شدید روتے، اور اتنا روتے، بے انتہا روتے، لا تعداد روتے، بے پناہ روتے، اس قدر روتے میرے حبیب، میرے نبی اس قدر روتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے رونے کی آواز اس قدر آتی تھی جیسے کہ چولہے پہ کیا ہے ہنڈیا رکھا ہوا ہو، اس ہنڈیے میں پانی یا سل رکھا ہوا ہو، اس کے ابال سے جو آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز، رونے کی آواز ایسی آتی تھی. اور میرے ساتھ کبھی ہم بھی ایسے روئے ہیں کہ نمازوں میں جس نبی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، جس کے اگلے گناہ معاف، جس کے پچھلے گناہ معاف، جو جنتیوں کے سردار، جو جنت میں سب سے پہلے جانے والے. جنت آپ کے لیے ہے، آپ جنت کے سردار ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں. ایک مرتبہ اما عائشہ نے کہا تھا آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے. جملہ کہا تھا نبی محترم نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. بات چل رہی ہے اللہ کے خوف سے رونا. اللہ رب العالمین خود گواہی دیتے ہیں اپنے انبیاء کرام کے بارے میں. کہا اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیتیں ان انبیاء کرام پر تلاوت کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے رحمان کے خوف سے، رب العالمین کی خشیت سے، ڈر سے، خوف سے سجدے پہ گر جاتے ہیں اور وہ بکیا بے انتہا رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں. آج ہم تلاوتیں کرتے ہیں، ہمارے میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے. آنسو بہانا اور سجدے میں اللہ کے خوف سے گر جانا، یہ تو بہت اونچا مقام ہے اللہ کے
خوف کا، بہت اعلیٰ مقام ہے اللہ کے خوف کا. ہمارے اندر ہر کسی کپاہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی ہے اللہ کے تلاوت، ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے اندر ذرا سی بھی ہلچل نہیں مچتی، ذرا سی بھی کپاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پسندیدہ 2 قطرہ، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين او اثرين قطرة من دموع في خشية الله، کہ اللہ رب العالمین کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے، اور 2 نشانی سے زیادہ کوئی نشانی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو محبوب پسندیدہ نہیں ہے. سب سے پہلا قطرہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو جو سب سے محبوب ہے، اللہ کو جو سب سے بہتر لگتا ہے، وہ جو قطرہ جو اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے. قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے. یہ آنسو، یہ قطرہ جو آنسو کا جو زمین پہ گرتا ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اس سے محبوب اللہ رب العالمین کو کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے ساتھ. دوسرا وہ خون جو اللہ رب العالمین کے راستے میں یعنی کہ میدان جہاد میں بہایا جاتا ہے. 2 اثر، 2 نشانی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. ایک وہ کہ میدان جہاد میں جب حملہ ہوتا ہے، جب کفار حملہ کرتے ہیں، جب جسم پہ جو نشان لگتے ہیں، جب تلوار لگتی ہے، برچھی لگتی ہے اور تیرا خنجر لگتے ہیں، اس سے جو نشان جسم میں لگتا ہے، وہ نشان میرے رب کو بہت زیادہ محبوب پسندیدہ ہے. دوسرا وہ نشانی جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، جو بندہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، اس فرائض کے ادا کرنے میں اس کے پیشانی یا اس کے جسم میں جو نشانی بنتی ہے یا پیدا ہوتی ہے، وہ نشانی میرے رب کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے. میرے ساتھیوں، خوف الہی سے بہنے والے آنکھ، خوف الہی سے بہنے والے آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ خطبہ جمعہ کا لب لباب، اس کو لے لو یہاں سے. جو انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. نبی فرماتے ہیں حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں، 3 شخص ایسے ہیں جو کبھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کے لیے اللہ کے راستے میں رات کو جاگتا ہے اور پہرہ داری دیتا ہے. تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بارڈر پہ جا کر کے، وطن کے بارڈر پر، اور محافظوں کیا ہے، مجاہدوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے جو جنگ لڑتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیا ہے، کہ راتوں کو جاگتا ہے، اپنی نیند کی قربانی پیش کرتا ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے اور پہرہ داری کرتی ہے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں چل سکتی. اور نبی فرماتے ہیں کہ عین باتت من خشیت اللہ، اور جو وہ آنکھ بھی جہنم میں کبھی نہیں جل سکتی ہے، جو آنکھ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، ڈر سے، خوف سے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ بھی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی ہے. اور تیسرا میرے بھائیوں، یہ بہت اہم نقطہ ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا بہت آسان ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانا بہت آسان ہے میرے بھائیوں. اب اس حدیث کی اس جملے پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے. اب جہاد کا معاملہ نہیں رہا ہے، لیکن یہ معاملہ تو ہے کہ اب اللہ رب العالمین ڈر سے، خوف سے، خشیت سے اب آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے میرے بھائیوں، تو ایسا کرنے سے اب جہنم سے جانے سے بچ جائیں گے. اور تیسرا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعین غضت عن محارم اللہ، کہ جس شخص کو رب العالمین احکم الحاکمین نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آنکھ کو بچا لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آنکھوں کو بچا لینا. ایسا ہے کہ آپ نے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. آج ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہے جو ہمیں سونا لگتا ہے، جو ہمیں عمدہ لگتا ہے، جو ہمیں بہتر لگتا ہے، جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو،
چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہو، چاہے فلم دیکھنا ہو، چاہے گانے دیکھنا ہو سننا ہو، یا حیا باختہ تصویریں دیکھنا ہو، یا حیا باختہ فلمیں دیکھنا ہو، اور ننگا ناچ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، اور میرے بھائیوں میرے بہنوں ہمارے گھروں میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، ٹی وی کے سامنے باپ بیٹھا، ماں بیٹھی، جوان بیٹی بیٹھی، جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہاں فلمیں چالو ہے، وہاں سیریل چالو ہے، وہاں ڈرامے چالو ہیں، اور حیا باختہ لباس میں ہماری بہنیں کیا ہے اداکاری کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے بہن ہمارے بھائی اور ہمارے باپ اور بیٹے اس کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ماں کو غیرت نہیں آتی، اس بہن کو غیرت نہیں آتی، اس باپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے جو اپنی جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کے بغل میں بٹھا کر کے وہ حیا باختہ فلمیں دیکھ رہے ہو، گندے گندے فلمیں دیکھ رہے ہو، گانے ناچ دیکھ رہے ہو۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بندے نے، جس اللہ کے بندے نے، جس میرے امتی نے ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو روک لیا، اپنے آنکھوں کو بچا لیا جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو وہ انسان جنت میں جائے گا، جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فلم دیکھنا، گانا دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اگر آپ حلال سمجھتے ہیں تو شوق سے دیکھیے۔ میں حرام سمجھتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا تو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اگر آپ حلال سمجھتے ہو تو اس لیے دیکھتے ہو، اگر حرام سمجھ رہے ہوتے تو نہ دیکھتے۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچے کو جہنم میں سے جانے سے بچا لیجیے۔ یہ فتنہ جو موبائل کا ہے جہنم میں بہت آسانی سے ہم سب کو لے کے جا سکتا ہے۔ اسکرول کرنے پہ، کلک کرنے پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچا لیجیے۔ اگر آپ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچا لیجیے، روک لیجیے اللہ کا واسطہ۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ۔ اور میرے بھائیو باتوں تو سنو نبی کی، کیا بات ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو یاد کر کے اتنا رویا، اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کے خشیت سے کس قدر رویا کہ اس کا آنسو جو ہے، اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے زمین پر گئے، حتی اصیب الارض، زمین پر گر گئے اس کے آنسو۔ نبی فرماتے ہیں لم يعذب یوم القیامہ، رب العالمین اسے قیامت میں عذاب نہیں دے گا۔ اپنے آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکالنے والے بندہ ہو۔ ایک حدیث میں نبی فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے رب کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے اور اس کی آنکھ کا آنسو زمین میں گرنے سے پہلے رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا ربنا لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھیوں، اپنے آنکھوں سے محبتوں کی وجہ سے آنسو نکالنے والے نہیں، رب العالمین کی محبت سے آنسو نکالنے والے بن جاؤ، رب العالمین کے خوف سے، ڈر سے آنسو بہانے والے بن جاؤ۔ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، اور آخرت تو سنورنی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات نبی نے کہی ہے یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان اللہ کے ڈر سے آنسو نکالتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی مثال دیتے ہیں جس طریقے سے دودھ جب تھن سے باہر نکل جائے اس دودھ کو تھن میں واپس نہیں کیا جا سکتا، جب تیر کمان سے باہر نکل جائے اس کو واپس کمان میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور نبی نے حدیث مثال دی ہے کہ میدان جہاد کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا ہے، جس طریقے سے کیا ہے تیر کمان میں واپس نہیں جا سکتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ہونے والا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، رونا، یہ اتنا پیارا محبوب عمل ہے کہ رب العالمین سے بندے پر کیا ہے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یا اللہ، میرے ساتھیوں، اللہ کے خوف سے رونے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ آپ
کی عمر اتنی نہیں ہے، ابھی آپ ادھیڑ عمر کے ہیں، 40 سال 50 سال کے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کے منہ سفید ہو چکی ہے، وجہ کیا کہ آپ اتنے معمر کیسے ہو گئے، اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے آپ؟ نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قد شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات والنبا اور والتکویر وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ نبی نے کہا کہ مجھے سورہ ہود نے ضعیف کر دیا ہے، میرے بال جو سفید ہوئے ایسے نہیں ہوئے ہیں، مجھے سورہ ہود نے مجھے کیا ہے بڑھا کر دیا ہے، ضعیف کر دیا، معمر کر دیا ہے۔ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھو، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے، سورہ الشمس كُوِّرَتْ نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ میں جوان ہوں لیکن میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ میرے منہ سفید ہو جائے، میرے بال سفید ہو جائے۔ صحابہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں، سورہ ہود اٹھا کے، میرے بھائیو جا کے اٹھا کے دیکھنا آج جا کر کے، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے قوم نے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انبیاء نے اپنے قوموں پہ اللہ کی باتوں کو پیش کیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا، اللہ کی دعوت کو پیش کیا۔ ان کے قوموں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک کے لیے ان قوموں کو سمانے عبرت بنا دیا۔ اور میرے بھائیو آج ہم بھی اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، آج ہم بھی اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آج ہم بھی اپنے نبی کی دعوت کو دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن میں یہ چیز پتا ہے کہ یہ حلال ہے پھر بھی ہم حرام خوری کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد بھی ہم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، ہم ہلاک نہیں کیے جا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے، میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ بقیہ جو پیچھے کی جو امتیں تھیں، جو نبی تھے، جو انبیاء کرام تھے، یا اللہ تو نے ان قوموں کو ان کے ساتھ ہلاک کر دیا، یا اللہ تو میری قوم کو ایک ساتھ کبھی ہلاک مت کرنا۔ یہ نبی کی دعا ہے کہ ہم باقی ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اعمال اور ہماری مخالفتیں، ہمارے عصیان، ہماری نافرمانی اتنی ہے کہ وہ قومیں بھی ہم سے پیچھے رہ جائیں جو قومیں تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی ہے۔ یہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے میرے نبی پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میری امت بھی ایسے ہی نہ ہو جائے کہ میرے رب کہیں میری امت کو ہلاک و برباد نہ کر دے۔ ہلاک برباد تو نہ کیا میرے رب نے، لیکن آج ہمارے اوپر جو ذلت، جو رسوائی، جو پشیمانی ہم پہ جو اللہ رب العالمین مسلط کر دیا ہے، ظالم حکمرانوں پر اللہ رب العالمین نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے، کافروں پر اللہ رب العالمین نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے، یا کوئی کسی عذاب سے کیا کم ہے؟ آج مہنگائی کو اللہ نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے، کیا کسی عذاب سے یہ کم ہے؟ میرے ساتھیو اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھو، کیا اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، کیا اللہ نے قیامت نقشہ بیان کیا ہے، کیا رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ میں بیان کرنے جاؤں تو ایک خطبہ نہیں، کئی خطبہ میرے بھائیو کم ہو جائیں گے۔ جہنم کا، وہاں جہنم کا اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پہ گرم پانی ہے، پیپ ہے، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ اور میرے بھائیو کھانے پہ زقوم دیا جاوے گا، جو حلق میں آگے اٹک جاوے گا، اس کو نیچے کرنے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے جو پانی آپ کو پیش کیا جائے گا، وہ پانی بھی اتنا کھولتا گرم ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، جو پیپ دیا جائے گا وہ اتنا بھیانک ہوگا میرے بھائیو کہ یہ یہاں سے جب ڈالو گے یہ گلے کو پھاڑتا ہوا، پیٹوں کو چلتا ہوا، پیچھے کے راستے سے سب کچھ باہر نکل جائے گا۔ لآکلون، پھر آگے اللہ کہتا ہے ھذا نزلهم یوم الدین، یہ قیامت کے دن تمہارے مہمانی کا اللہ نے، مہمان نوازی کا رب العالمین نے سامان تیار کر رکھا ہے۔ نبی ان چیزوں کی وجہ سے نبی کے بال سفید ہو گئے۔ سورہ نبا اٹھا کے دیکھو، سورہ مرسلات اٹھا کے دیکھو، سورہ الشمس کوورت میں جب اللہ اتنا طاقتور ہے میرے بھائیوں، جو آسمانوں، جو سورج اور چاند کو یوں لپیٹ سکتا ہے، اپنے انگلیوں میں لپیٹ سکتا ہے، آپ کے نافرمانی کے آگے آپ کی کیا طاقت ہے، آپ کی کیا بساط ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جو رب میرا اتنا طاقتور ہے، جو اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جو کیا ہے سورج کو لپیٹ لے گا، آسمانوں کو لپیٹ لے گا، چاند کو بے نور کر دے گا، سمندروں کو بہا دے گا، اللہ اکبر، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کہاں جاؤ گے میرے بھائیوں؟ جو اللہ اتنا جو یہ چیز اتنی طاقتور ہے، اللہ اس کو یوں لپیٹ کر رکھ دے گا، آپ کہاں ہو؟ کیا طاقت ہے آپ کی؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کیا وجود ہے ہمارا؟ پھر بھی نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔
پھر بھی گناہ کیے جا رہے, رب کے نافرمان بنے گھوم رہے, نبی کے باغی بنے گھوم رہے ہم لوگ. اللہ کے واسطے اللہ کے قریب آ جاؤ میرے ساتھی ہو, ورنہ اللہ رب العالمین کہیں کے نہیں چھوڑنے والے. اللہ کا فیصلہ بہت اٹل ہے. جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے, جو اللہ کا نہیں اللہ اس کا نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے حکم کی مخالفت کریں, آپ سوچیں اللہ آپ پہ رحم کرے. معاذ اللہ, شیطان کے بہکاوے مت آئیے, شیطان کے چکر میں مت آئیے. آخری بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نجات کس میں ہے, کامیابی کس میں ہے؟ نبی نے کہا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند رکھو, اور وقتی علی خطیئتی کا اپنے گناہوں پہ رویا کرو. اور ایک حدیث میں توبہ کہ خوشخبری اس آدمی کے لیے جو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, اپنے آپ کو گھر میں بند رکھتا ہے, اور وقتی علی خطیئتی کا, اور اپنے گناہوں پہ روتا ہے. اور میرے بھائیو اپنے گناہوں پہ رونے والے بن جاؤ. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. کون سی گناہ ایسے جو ہم سب کے نام اعمال میں نہیں ہے؟ نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہے, روزوں کی پابندی ہم سے نہیں, جھوٹ ہم بولتے, غیبت ہم کرتے, چغلخوری ہم کرتے, اور کتنے کبیرہ گناہوں میں آپ کو گناتے جاؤں. ہر ایک کبیرہ گناہ امت مسلمہ کے فرد کے اندر موجود ہے, پھر بھی ہم کیا ہیں, پھر بھی ہم بے فکر ہیں. اور میرے بھائیوں خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہے, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر دو, اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے خوف سے آنسو بہانے والے بن جاؤ. نبی فرماتے ہیں جو انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر کے آنسو بہا دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسا شخص کبھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائے گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے آپ تمام ساتھیوں کو خشیت الہی جیسی عظیم صفت اللہ تو ہم سب کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين.